أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. گزشتہ سبق میں یہ بات آ گئی تھی کہ مومن کامل اور منافق ان دو طبقوں کا فرق یہ ہے کہ مومن ہمیشہ ڈٹا رہتا ہے حق کی بات پر، اور جس کا ایمان ناقص ہو وہ بچل جاتا ہے، اس کو خطرہ ہے. اور منافق کا ایمان صرف دکھاوے کا ہے، اس کا کفر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کھل ہی جاتا ہے. جیسا کہ یہودیوں کے ایک وفد نے مکہ کے مشرکوں کے ساتھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی. اپنے اعتبار سے وہ توحید کے قائل تھے، لیکن مشرکین مکہ کو اور وہاں کے رؤساء کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا. گزشتہ سبق میں تھا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان لائے وہ جادو پر. جادو کو سمجھا انہوں نے کہ جادو کے ذریعے سے ہم مسئلہ حل کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا ایمان لائے وہ طاغوت پر یعنی بتوں کو انہوں نے سجدہ کیا. اور پھر بھی کہتے تھے ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ مکہ کے مشرک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے زیادہ بہتر. ایمان والوں کو یہ چاہیے. اب یہ آگے سبق بتایا جا رہا ہے، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دیں. اس پر بات ہو گئی تھی پچھلی دفعہ، بس اگلے سبق کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں. یہ بھی بتلا دیا تھا کہ امانت کس کو کہتے ہیں. نقد پیسہ امانت ہے، بات امانت ہے، مشورہ امانت ہے. ایسے ہی صاحب اختیار کے لیے اختیار کا استعمال کرنا امانت ہے، صاحب اقتدار کے لیے اپنے اقتدار کا استعمال کرنا امانت ہے، ملازم کے لیے اپنی ملازمت، مزدور کے لیے مزدوری کا کام
ماتحت کے لیے اس کو سونپی ہوئی ذمہ داری، یہ سب کی سب امانت ہے۔ تو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جس کو کام دیا جائے وہ اس کا اہل ہو، یہ ذمہ داروں کا کام ہے، اور جس کو کام سونپ دیا جائے وہ اس کو پھر ادا بھی کرے، یہ جس کو ذمہ دار بنایا گیا اس کی اپنی ذمہ داری۔ اور یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت ہو، اس لیے حکم دیا گیا تھا آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ رسول کی، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر میں آ گئے تھے صاحب اقتدار، صاحب اختیار، حکومت والے لوگ، ارباب حکومت، اور دوسرا وہ لوگ جو اصحاب علم ہیں کہ وہ علم کی روشنی میں لوگوں کو احکام شرعیہ بتلائیں گے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، حاکم ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کریں گے، ان کی بھی اطاعت کی جائے۔ یہ اطاعت اس وقت ہے جب کہ عالم علم کی بات، شریعت کا حکم، اور امیر اور حاکم نافذ کیے جانے والے قانون کو شریعت کے مطابق کریں اور کہیں۔ اگر حاکم ہی بے دینی کی بات کہے یا عالم ہی غلط مسئلہ کہے تو پھر اللہ رسول کی اطاعت ہوئی نہیں، لہٰذا اس کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو مخلوق کی فرما برداری۔ اور پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول کی طرف اپنے معاملات مفوض کیے جائیں، اللہ رسول کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اللہ رسول کے سامنے پیش کرنے کا مطلب ہے شریعت کے سامنے۔ جب تک حضور دنیا میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ موجود تھے اس وقت تک آپ کی خدمت میں لے جانا ضروری تھا، اور آپ چلے گئے تو آپ کی شریعت اور وہ لوگ جو شریعت کو جانتے ہیں ان کے سامنے مسائل لے جائیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ دلیل ہے کسی کے مومن ہونے کی کہ وہ اپنے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے شریعت کی طرف جاتا ہے یا بے دین لوگوں کی طرف، لا دین قانون کی طرف۔ اس حوالے سے آگے جو آیت آ رہی ہیں ان کا ایک خاص شان نزول ہے۔ مدینہ منورہ میں دو آدمیوں کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، دونوں یہودی تھے، ایک تو علانیہ یہودی تھا، کھلم کھلا یہودی، اور دوسرا یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا۔ ان کا تنازع بڑھ گیا اور فیصل کی ضرورت پڑی کہ فیصلہ کون کرے۔ جو خالص یہودی تھا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس کو اپنی جگہ یقین تھا میں حق پر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے وہ برحق ہوگا، کسی کی رعایت نہیں کریں گے۔ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا یہ کہنے لگا نہیں، ان کے پاس نہیں چلتے، ہمارا تو یہاں مدینہ میں پہلے سے ایک آدمی لوگوں کے قضیے حل کرتا ہے، وہ یہودیوں کا ایک بڑا آدمی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا اور چودھری قسم کا بھی تھا۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے درمیان اس کی بڑی اچھی حیثیت تھی، عہدے اور مرتبے کے اعتبار سے، چالاک، بڑا تیز و ترار، کعب بن اشرف جس کا نام ہے۔ لے دے کے اس پہ بات بن گئی، مجبور ہو گیا وہ منافق کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی مسئلہ پیش کریں۔ آپ کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے، یہودی نے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قضیہ ہے اور میرا یہ حق بنتا ہے اس کے اوپر۔ منافق سے پوچھا، اس نے اپنی بات بتلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور حق بھی یہی تھا۔ اب جب باہر نکلے تو وہ منافق کہنے لگا میں مطمئن نہیں ہوا، بہتر یہ ہے کہ ہم چلیں حضرت عمر کے پاس۔ جب تم کعب بن اشرف کے پاس جانے کو تیار نہیں ہو تو پھر حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ اس کو اپنی جگہ یہ گمان تھا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملے میں سخت ہیں، میں تو نام کا مسلمان ہوں، میرا لحاظ کریں گے، اور یہ تو کھلم کھلا یہودی ہے، اس کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ جیسے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حق پر فیصلہ کرتے ہیں ایسے ہی آپ کے اصحاب بھی حق پر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہودی
جانتا تھا کہ حضور نے فیصلہ کیا ہے، آپ کے ماننے والے بھی یہی فیصلہ کریں، میں چلو تمہاری تسلی کے لیے وہاں جانے کو بھی تیار ہوں۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، اس منافق نے جا کر بتلایا ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم آپ کے پاس آئے، ہمارا فیصلہ کر دیں۔ یہودی سے پوچھا گیا، اس نے کہا بالکل یہ مسئلہ ہے، لیکن حضرت عمر سے کہا کہ ایک گزارش میری سن لیں، ہم یہ فیصلہ کروا کے بھی آئے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ اپنے ہی نبی کی بات پر مطمئن نہیں، یہ کہتا ہے آپ سے فیصلہ کرائیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، بشر اس کا نام تھا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے بشر نام کا، حدیث میں بھی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہودی صحیح ہے؟ اس نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اپنی جگہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے مسلمان ہونے کی بڑی خاطر مدارات ہوگی اور اس کی وجہ سے میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھو تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ تلوار لے کے آئے اور وہیں اسی مجلس میں اس پر ہنگامہ ہو گیا، شور و شغب، اور اس یہودی منافق کے جو گھر والے اور اس کے دوست یار تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتل کا دعویٰ کیا اور انصاف کی مانگ کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ حضرت عمر کو بھی طلب کیا گیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے فیصلہ کر دینے پر مطمئن نہ ہو اور میرے پاس آئے، میرے پاس تو اس کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کی گردن الگ کر دی جائے، باقی جو آپ فرمائیں گے میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایک روایت میں یہ ہے آپ نے فرمایا مجھے تو گمان بھی نہیں تھا کہ عمر کسی مسلمان کو مار دے گا، اتنی سی بات پہ مار دیا۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کا فیصلہ برحق ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا، اور جو آپ کی بات نہ مانے یا آپ کے پاس ابتداءً ہی فیصلہ حل کرنے کے لیے آنا نہ چاہے، وہ تو اسی لائق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ مومن کی شان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے جائے، یا پھر اگر شریعت نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد پھر وہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے کسی اور دروازے پر پہنچے۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ان آیات کے تناظر میں ہم اس وقت اپنے آپ کو دیکھیں، پہلے پورا معاشرہ، سوسائٹی، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، فرد، ہر آدمی دیکھے اپنے آپ کو، میں دیکھوں، آپ دیکھیں، جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے وہ سوچیں میرا کیا حال ہے، میں اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے کہاں جاتا ہوں۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اسلامی نظام نہیں ہے، تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو غیر اسلامی نظام ہے اس میں جب فیصلہ ہوتا ہے میں مطمئن ہوتا ہوں کہ نہیں۔ اگر اس میں مطمئن ہوتا ہوں تو بھی اسلام نہیں، کیونکہ اللہ رسول کی اطاعت خوشی کے ساتھ کرنی ضروری ہے، اور جہاں ایسی صورتحال نہیں بن پا رہی ہے وہاں اگر کسی قانون پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تو بادل ناخواستہ آدمی کرے۔ وہاں بھی دو راستے ہیں، ایک رخصت کا، ایک عزیمت کا۔ رخصت کا یہ ہے کہ کمزور درجے کے لوگوں کو گنجائش ہے وہ کریں بیچارے، عزیمت یہ ہے کہ نہیں ڈٹ جائے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون اور فیصلے کے خلاف کوئی قانون اور فیصلہ مجھے قبول نہیں، چاہے جان جاتی ہے تو جان چلی جائے، اس کو کہتے ہیں عزیمت۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ اس دین پر بھی، اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، ان پر بھی وہ ایمان لانے والے۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ ہم دین کو مانتے ہیں، اور عمل ان کا کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے پہنچ جائیں طاغوت کے پاس۔ طاغوت میں نے بے دینی کا نظام، بے دین حاکم، یا طاغوت سے مراد ہے شیطان۔ یہ کل بات آئی بھی تھی پچھلے سبق میں، چونکہ شیطان ہی اس بات پر اکساتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، بھیجے ہوئے اس قانون کے خلاف جو قانون ہے اس پر عمل کرو، جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس لیے اس کی پوجا پاٹ ایسی ہے جیسے شیطان کی پوجا پاٹ، اس قانون کو ماننا ایسا ہی جیسے شیطان کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا ایسا ہی ہے جیسے شیطان کو تسلیم کرنا۔
اس لیے فرمایا وہ لے جاتے ہیں اپنے فیصلے حل کرنے کے لیے طاغوت کے پاس، حالانکہ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے قد امروا ان یکفروا بھی، ان کو تو حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کرو۔ یہ تو ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس بنیاد پر ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور دوسری بات ہے یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان کے بارے میں تم جانتے ہو کہ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ گمراہ کر دے، تو جو خود گمراہی میں لگا ہوا ہے، تمہاری گمراہی کی کوششوں میں لگا، وہ اس کے پاس جانا تو ویسے بھی عقل کے خلاف۔ ایک تو تم کو منع کر دیا گیا، دوسرا خود جانتے بھی ہو کہ وہ دشمن ہے، پھر اس کے پاس جاتے ہو، یہ کیسا دین؟ اب اس صورتحال میں اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے دین کی طرف، جو اللہ نے نازل کیا، جو رسول نے فرمایا، یعنی شریعت اسلامیہ، قرآن، یہ جو دین ہے، آؤ اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ رأیت المنافقین، تو دیکھیے آپ منافقوں کو، ان کی صورتحال کیا ہے؟ یصدون عنک صدودا، یا رسول اللہ آپ سے بھاگتے اور بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہاں نہ جائیں، جیسے اس نے کیا تھا بشر نام کے یہودی نے، کہ وہ پہلے آنے کو تیار ہی نہیں تھا، اور جب آ بھی گیا تو اس فیصلے پر راضی نہیں ہوا، حالانکہ دعویٰ کیا تھا کہ میں پہلے یہودی تھا، تورات کو مانتا تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، پہلے میں حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا، اب میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، پہلے میں یہودی شریعت پر عمل کرتا تھا، اب میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ دعوے تھے، لیکن عمل اور حرکتیں، اس سے پتہ چلا کہ اعمال ایمان کی دلیل ہیں، اعمال ہی سے پتہ چلتا ہے ایمان ہے یا نہیں۔ جیسے نماز کو دین، شریعت کے احکام کو دین کہا گیا ہے، دین کی بنیادیں بتائی گئی ہیں، اب جب نماز ہی نہیں ہے زندگی میں، روزے ہی نہیں ہیں، مالدار کے ہاں حج کا تصور ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یا اپنے عائلی، معاشی، اقتصادی معاملات جو ہیں ہمارے اس وقت، ان سب میں ہم جس قانون کو پسند کرتے ہیں، انفرادی اجتماعی طور پر سوسائٹی اور معاشرہ، تو وہ سارے کا سارا یہی بے دینی کا نظام ہے۔ دعویٰ ان کا بھی یہی کہ نہیں جی اسلامی نظام ہونا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں نا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اسلام۔ لیکن جب اسلام آ جائے گا پھر ابا ہوگی، پھر انکار ہوگا، پھر ہضم نہیں ہوگا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، جیسے اس وقت ساری دنیا میں مسلمان اللہ کی طرف سے اپنے بد عملی کی وجہ سے پکڑے گئے۔ اب چاہے اس کو ہم کچھ بھی نام دیں، فلاں پارٹی نے کیا، فلاں حکومت نے کیا، فلاں ملک نے کیا، لیکن قرآن کہتا ہے فکیفا، ہائے کیسی بدبختی، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہائے کیسی بدبختی، اصل ترجمہ ہے اس کا فکیفا، تو کیا صورتحال ہوتی ہے اس وقت، دیکھو ذرا، یعنی کیسی بدبختی کی بات ہے۔ اذا اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، جب کوئی بد عملی کی حرکت کرنے کے بعد ان پر مصیبت آتی ہے، جب بے دینی کی بات کرتے ہیں، بے دینی کا علم اٹھاتے ہیں، لادینیت کی آوازیں اور تحریکیں جو ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر اس پر جب کوئی عذاب آتا ہے، مصیبت آتی ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو، چاہے وہ زمینی یا آسمانی کوئی آفت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی معاشی تنگی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، ظالم حکمران آ جائیں، ظلم و ستم ہو، لوٹ مار ہو، یا ایسے ہی ذلت و رسوائی ہو، عدالتوں میں پھنسیں جا کر، پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم جاؤک، پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، جب پٹ پٹا لیتے ہیں نا، بے عزتی اور رسوائی ہوتی ہے، پھر آ کر عجیب انداز سے یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم جو فلاں دروازے پر گئے تھے نا، اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یا ہم شریعت کو مانتے، ہمارا تو کچھ اور مقصد تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان اردنا الا احسان و توفیقہ، ہم تو چاہتے تھے نرمی، ہم تو چاہتے تھے جوڑ، نرمی چاہتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بشر نام کے اس یہودی کو حضرت عمر نے قتل کیا، تو ان کے گھر والوں نے حضرت عمر کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر کیا، دعویٰ کیا، وہ صورتحال بتلائی میں نے۔
دلیل کیا تھی، ثبوت کیا تھا؟ حضرت عمر فرماتے تھے اس نے اللہ کے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، لہٰذا یہ کافر ہے۔ وہ کہتے تھے کیسے کافر ہے؟ اس کے گھر والے کہتے تھے کافر نہیں ہے، مسلمان ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے پھر یہ دروازہ چھوڑ کر دوبارہ میرے پاس کیوں آئے؟ کیا نبی کا فیصلہ صحیح نہیں تھا؟ ظاہر ہے نا، کیا ظلم ہوا؟ تو اس پر انہوں نے کہا ان اردنا الا احسان و توفیق، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے، آپ کی نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، آپ کے فیصلے کو بھی برحق سمجھتے ہیں، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے تھے پیغمبر جو ہے نا، پیغمبر لحاظ داری نہیں کرتا، پیغمبر قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور وہ اس کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ہم اس لیے گئے تھے کہ اس قانون کو حق مانتے ہیں، لیکن وہاں آپسی جوڑ کی کوئی صورت تھی، صلح صفائی معافی تلافی ہو جائے گی، اس کی گنجائش ہوتی ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ دیکھو مفتی کے پاس آئیں گے نا دو میاں بیوی اور وہ آ کر کہیں گے کہ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے اور طلاق دے دی، ایک طلاق ہو گئی یا دو طلاق، تو مفتی صاحب یہ بات تو بتائیں گے کہ دو طلاق ہو گئی یا ایک طلاق ہو گئی تو طلاق پڑ گئی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کوئی صورت جوڑ کی نکالو، گنجائش ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ طلاق ہوئی کہ نہیں، وہ تو صرف اتنا بتائے گا کہ طلاق ہو گئی، قانون یہی ہے، وہاں تو قانون پوچھ رہے ہیں آپ۔ عدالت میں چلے جائیں، عدالت میں جج جو ہے فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ تم عدالت سے باہر یہ فیصلہ کر لو اور آپس میں دونوں صلح صفائی کر لو، تاکہ جیل جانے سے بچ جائے اور دشمنیاں نہ بڑھیں۔ البتہ اگر تم نے آپسی کوئی صلح صفائی نہیں کی اور جوڑ کی کوشش نہیں کی، پھر تو عدالت کا جو قانون ہے اس کے مطابق ایک فریق کو سزا لگے گی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اس بات پہ اصل میں یقین ہے کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ فیصلہ قانون ہوگا، برحق ہوگا، اور آپ اسی کے پابند بھی ہیں۔ ہم نے نجی سطح پر جا کر آپس میں یہ بات اس لیے کرنے کی کوشش کی تھی توفیق کا، آپس میں کوئی جوڑ پیدا، کوئی لین دین ہو جائے ان کا تو جھگڑا ختم ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ دل میں ہمارے ایمان ہے، ہم شریعت کے قانون کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مانتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے دین کو دین حق سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کے تحت جو راستہ ہم نے نکالا ہے یہ اس لیے تاکہ کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شریعت بھی قبول ہے، قانون دین بھی قبول ہے، مگر کچھ ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ اس شرعی قانون پر ہم عمل اس وقت نہیں کر سکتے، باقی ہم مسلمان پکے ہیں، جان مانگو جان دے دیں گے، ہماری تو جان حاضر ہے دین کے لیے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتے نا اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم، آپ کو نہیں پتہ یا رسول اللہ، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں یعلم اللہ فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دل کے اندر کیا بیماری ہے۔ اس سے پتہ چلا زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی حرکتیں بتلا رہی ہیں کہ اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو اب کیا کریں؟ اب سزا لگنی چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا فاعرض عنہم، آپ چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پہ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ وعظہم، البتہ بالکل ہی چھوڑ نہ دیجئے، نصیحت کی بات کہتے رہیے، یہ نبی کی شان ہے کہ نبی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے حق میں کوئی ایسی بات آپ کہتے رہیے جس سے ان کو نفع کی کوئی امید ہوتی رہے، ان کے حق میں نفع کی کوئی صورت بنتی رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اس سے نفع نہیں اٹھائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ یہ جس کفر پر اور جس نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں اس سے باز آنے کو تیار نہیں، اس کے باوجود پیغمبر کی شان، اس کے علو اخلاق، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ نا امیدی کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے۔ داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، دعوت دینے والے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امید ہو جانے کے بعد بھی اپنا مشن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر یہ بات ہے کہ بھائی نجی سطح پر جا کر مصالحت کر لیں تو پھر پیغمبر کے بھیجنے کا کیا مقصد ہوا؟ پھر تو خدا تعالیٰ کہتا ہے بھائی آپسی اختلافات میں جہاں تک ہو سکے صلح صفائی کر لیا کرو، تم کو اختیار دیا گیا ہے جو چاہے کرو، تو پھر مظلوم بیچارہ کہیں مظلوم سے مظلوم ہوتا چلا جاتا اور ظالم
ظالم سے ظالم تر ہوتا چلا جاتا. پھر نبی بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ حالانکہ وما ارسلنا من رسول، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا، آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے بھی یا رسول اللہ جتنے رسول بھیجے وہ بھی اور آپ بھی اس لیے بھیجے لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری اور اطاعت کی جائے. اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ نبی کی اطاعت ہو. اب یہ اطاعت دو طرح کی ہے، نبی کی موجودگی میں براہ راست اطاعت کرنی ہے، اور نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی دین کی اطاعت ہی نبی کی اطاعت ہوگی. یہاں تک ایک مضمون مکمل ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ اس کے بارے میں لوگ نا امید ہو جائیں کہ اب یہ اس گناہ کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ جہالت، غفلت، بدعت، خرافات اور واہیات میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اس کی ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں. اگر دائی کسی موقع پر نا امید ہو جائے، خود انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے امید گناہ کی حالت میں بھی نہیں توڑنی چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا پھر یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اب ان جاہلوں نے جو زیادتی کی تھی، جو جرم اور گناہ ان سے ہوا تھا، اگر اس ظلم کے بعد جاؤ کا یہ حضور کی خدمت میں آ جاتے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ بھی ہمارے حق میں معافی مانگیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت مانگتے، تو اللہ پاک فرماتے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب بھی ہم ان کو معاف کر دیتے، رحم کر دیتے ان کے اوپر. لیکن ان کی بدبختی یہ ہے کہ بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہو کر بھی ڈٹے رہے، واپس نہیں آئے. اور اس بشر نام کے آدمی کے مر جانے کے بعد بھی اس کے ماننے والے، اس کے گھر والے، ناتے رشتے والے، اس کے دوست یار اس کی طرفداری کی باتیں کرتے رہے. حالانکہ اسی وقت آ کر کہہ دیتے اس سے غلطی ہوئی، اچھا ہوا، اگر وہ مسلمان تھا اس نے ایسا کیوں کیا. فلا، ہرگز نہیں. اللہ پاک وربی کا، تیرے رب کی قسم. کس کو مخاطب کیا؟ حضور، یعنی اللہ کی قسم. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتے یہ لوگ، یا کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ سے فیصلہ نہ کرمائیں فیما شجر بینہم، اپنے مشاجرہ میں، اپنے جھگڑوں. فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ نبی سے کروانا. جب نبی موجود ہیں، اب نبی موجود نہیں تو نبی کی شریعت سے فیصلہ کرو. جو آدمی شریعت سے فیصلہ نہ کروائے، قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود قسم کھا کے فرماتے میری قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. دوسری قسم یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اگر کسی نے فیصلہ تو شریعت سے کرایا لیکن پھر اس پر خوش نہیں ہوا، وہ بھی مومن نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دل کے اندر کچھ تنگی بھی محسوس نہ کریں مما قضیت، آپ کے فیصلے سے، شریعت کے فیصلے سے. دو باتیں. مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے تنازعات اور جھگڑوں کے حل کے لیے کس دروازے پر جائے گا؟ حضور کی موجودگی میں، آپ کی دربار میں، اور آپ کے بعد آپ کی شریعت اور شریعت کے حاملین اہل حق علماء کی خدمت. شرعی حکم کیا ہے؟ اب جب شریعت حکم دے گی، تنازع میں ظاہر ہے ایک کے خلاف ہوگا، ایک کے جس کے حق میں ہوگا وہ تو خوش ہوگا، جس کے خلاف جائے. قرآن کہتا ہے اب مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس پر مطمئن رہے کہ یہ شرعی فیصلہ ہے. گیا ہی نہیں شریعت کے پاس تو بھی مومن نہیں، شریعت کے پاس گیا لیکن فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا تو بھی مومن نہیں. وَيُسَلِّمُ تسلیما، جب تک کہ وہ پورا تسلیم نہ کر لے شرعی فیصلے کو. تو اس وقت کی صورتحال ہمارے سامنے، 3 طلاق دے دو، پھر آ کر مولوی صاحب سے پوچھو، وہ کہتے ہیں 3 طلاق ہو گئی، جوڑ، بتلاتا کوئی جوڑ نہیں. کہتے ہیں بھائی مانتے ہی نہیں فیصلہ، مجھ نے یہ شریعت مانا، مجھ نے دین مانا، یہ تو دین. یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اور گالیاں کس کو؟ امیت شاہ کو اور مودی کو. وہ بھی نہیں مان رہا، تو بھی نہیں مان رہا، فرق کیا رہا؟ قرآن تو تیرے بارے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے اس پر. لا یؤمنون، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. طلاق کے معاملے،
وراثت کے معاملے، تقسیم جائیداد کے معاملے، کورٹ میں کیا ہیں؟ یہی چل رہے ہیں، یہی مسائل ہیں۔ اور جہاں بھی یہ مسئلہ ہے، ایک فریق حق پر ہے، ایک ناحق ہے، کورٹ کسی ایک کے بارے میں فیصلہ دے گا تو کورٹ کے فیصلے کے بعد تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب تو ہائی کورٹ نے دے دیا فیصلہ، اب کیا کریں۔ لیکن کسی شرعی بورڈ میں چلے جاؤ، کسی مفتی سے پوچھو جس کے خلاف فیصلہ جائے گا، اگر وہ حق پر ہے تب تو خیر کوئی صورت بظاہر نظر آتی ہے کہ بھئی یہ حق پر ہے، یہاں حق نہیں مل سکا، یا مفتی صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی دوسری جگہ آئے گا۔ جو ناحق ہے وہ زیادہ اچھلتا کودتا ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ یہاں اگر اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں تو پتہ لگے گا ہم اندر سے کس جگہ پہنچے ہوئے ہیں، خالی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلامی نظام آئے گا تو اس نظام کے بعد ہم اسلام پر عمل کریں گے، قرآن کی آیت بتلاتی ہے کہ شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، رضامندی کے لیے اسلامی نظام کا ہونا ضروری، اسلام کے حکم کا سامنے آ جانا کافی ہے۔ حکم شریعت سامنے آ جائے پھر انتظار کرو نہیں اسلامی نظام آئے گا پھر مانیں گے، تو یہ سب سے بڑی غفلت اور جہالت ہے۔ یہاں ایک آیت بیچ میں آئی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ گار حضور کی خدمت میں آ جائے، چاہے وہ کتنا بڑا مجرم اور پاپی ہو، اور وہ آ کر حضور کی خدمت میں توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور حضور بھی اس کے لیے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں تو یہ عام تھا۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امت کے اہل حق علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو بھی گناہ گار، مجرم اور خطا کار سچے دل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور قبر اطہر پر حاضر ہو جائے اور وہاں جا کر یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کریں اور میں بھی توبہ استغفار کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیں۔ لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے روضہ اقدس پہ پہنچنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے، جیسے آپ کی مبارک حیات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کی تعداد کم تھی۔ آج بھی یہی ہے، کروڑوں انسان ہیں لیکن حج عمرے کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سب محروم رہیں گے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ جو جہاں ہے وہ زندگی کے جس مرحلے پر بھی آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر توبہ استغفار کر لے تو انشاءاللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں، چونکہ آپ کی دعا امت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، دعاؤں کے صدقے میں اس کی مغفرت ہو جائے۔ مستحب یہ ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر سلام کے لیے حاضر ہو، سلام پیش کرے، وہاں یہ آیت بھی پڑھے کہ یا رسول اللہ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم، خطا کار، گناہ گار آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی اس کے حق میں اللہ سے سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ اب بھی مستحب ہے اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر گناہ گار کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مضمون یہاں آگے کسی قدر مکمل ہوا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، مومن کی اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ منافق اپنے مسائل اور معاملات اور اپنی مشکلوں کے حل کے لیے شریعت کے پاس آتا ہے، اور منافق کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل، اپنے معاملات اور اپنی مشکلوں کے حل کے لیے طاغوت کے دروازے پر جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مومن ہے لیکن وہ غیر شرعی اور بے دینی نظام پر خوش ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ دیکھیں، الم تر الی الذین یزعمون، کیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کو جو گمان یعنی دعویٰ کرتے ہیں۔ گمان سے مراد ہے یہاں زعم کا مطلب اصل میں گمان ہے، مراد ہے دعویٰ، کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن پر، اس شریعت پر، وما انزل من قبلک، اور اس شریعت پر بھی جو آپ سے پہلے تھی، مراد ہے تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ تو ان کا دعویٰ ہے۔ حرکت کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے یہ ہیں کہ فیصلے کروائیں طاغوت سے، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کرو،
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ دور لے کر کہیں ڈالے اور بھٹکا دے، جہاں سے واپسی کی کوئی صورت نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان بے ایمانوں اور بے دینوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو دین اللہ نے نازل کیا۔ رأیت المنافقین، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کی حرکت، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے بچتے رہیں گے، جیسے حضور کی خدمت میں آنے سے بچتے تھے، ایسے ہی آج بھی بے دین اور منافق ذہن رکھنے والے اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی عالم کے پاس یا شرعی حکم کو جاننے کے لیے نہیں آتے، دروازہ عدالت کا ہی کھٹکھٹاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا بدبختی کی صورت ہوتی ہے تب جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کی اپنی حرکت کی وجہ سے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر آپ کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی اللہ کی، کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو چاہتے تھے آپس کا جوڑ، ہم تو چاہتے تھے صلح اور صفائی۔ اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم، یہ وہ ہیں اللہ ہی جانتا ہے جو بیماری ان کے دل میں ہے کفر کی۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے توجہ ہٹا لیجئے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کی بات کہتے رہیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے کہتے رہیے ان کے حق میں وہ بات جو قول بلیغ ہو، جس سے ان کو کوئی فائدے کی امید ہو، یعنی پیغام ہدایت کا بتاتے رہیں، یہی کہ بھائی یہ منافقت نہ کرو، یہ چیزیں چھوڑ دو، دین کی طرف آؤ، یہی کیجیے، یہ مطلب ہے قول بلیغ کا، یعنی ان کو دین کی طرف بلاتے رہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کی جائے، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر اگر یہ ظالم لوگ ظلم کے بعد آپ کی خدمت میں آ جاتے، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ فلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نہیں ہو سکتے ہیں مومن جب تک کہ یہ آپ کو حاکم نہ بنا دیں، فیصلہ نہ کرائیں آپ سے اپنے مشاجرات یعنی جھگڑوں میں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں اپنے دل کے اندر کچھ تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، آپ کے فیصلے سے، شرعی فیصلے سے، ویسلموا تسلیما، اور پورا تسلیم کر لیں شریعت کو۔